لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج سے 1400 سال قبل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تم اپنے گھروں کے اندر ایک دیندار عورت کو اپنے گھروں کے اندر لے آؤ، اپنے گھروں کی سدस्य، اپنے گھروں کی ایک فرد تم ایک دیندار عورت کو بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر، 4 چیزوں کی بیس پر ایک عورت سے نکاح کیا جائے، لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، ولحسبہا، اور اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اس کی دینداری کو دیکھ کر، فاظفر بذات الدین۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی آخر کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اپنی امت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، فاظفر بذات الدین، تم دیندار کو ترجیح دو، فتربت یداک، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کس طرح سے تم نے دیندار عورت کو تم نے نہیں ترجیح دیا، تربت یداک، تو تمہاری ناک کھا لو دو، یعنی اگر تم دیندار عورت کو ترجیح نہیں دو گے، اپنے گھروں کے اندر دیندار عورت کو تم نہیں لاؤ گے تو تمہاری ناک کھاک آلود ہو جائے گی، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کیا ہے، تربت یداک، اگر تم نے دیندار کو ترجیح نہیں دیا تو تمہاری ناک کھاک آلود ہو جائے گی۔ آج یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے جب یہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک لوگ کہتے ہیں کہ ارے بہت زیادہ بڑے گھرانے والے کی عورت کو دیکھنا، بڑے گھرانے والے کی بچی کو تم دیکھنا، پیسے والے کی بچی کو، مالدار والی بچی کو، خوبصورت والی بچی کو تم دیکھنا، دیندار والی بچی کو تم نہ دیکھنا۔ پہلے ہی یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں دیندار نہیں چاہیے، جب یہ مال والی کو تم اپنے گھر کے اندر لے آؤ گے، یا حسب نسب والی کو تم اپنے گھر کے اندر لے آؤ گے، خوبصورت والی کو تم اپنے گھر کے اندر لے آؤ گے، تو کہاں سے تمہارا گھر سدھر سکتا ہے، کہاں سے تمہارا گھر ایک دینی ماحول کے اندر، دینی ماحول کے اندر تمہارا گھر ڈھل سکتا ہے، ایک ماحول، ایک دینی ماحول والا گھر تمہارا بن سکتا ہے، کہاں سے تمہارا گھر ایک حسن معاشرہ والا، حسن گھر، سب سے بہترین گھر تمہارا بن سکتا ہے۔ تمہارا گھر تو شیطان والا گھر بن جائے گا، تمہارا گھر یہ شیطان والا گھر بن جائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے پیسے والی کو اگر تم نے ترجیح دیا تو جیسے ہی وہ آئے گی تو تمہارے بیٹے کو نوکر بنا کر رکھے گی، کہے گی کہ ارے اٹھ، تو میرے باپ کا مال کھا کے آیا ہوا ہے، میں تیرے باپ کے گھر کی نوکر نہیں ہوں، تو میرے باپ کے گھر کا نوکر ہے، تو میرے باپ کے پاس تو نے پیسوں کو لیا ہے، تو نے جہیز کے طور پر تو نے میرے باپ کے پاس پیسوں کو لیا ہے، اور تو نے میری مالداری کو دیکھ کر تم نے مجھ سے شادی کیا ہے نا، تو چل آج تو میرا نوکر بن کر رہے۔ یہ تمہارے گھر کے تمہارے بیٹے کو یہ نوکر بنا کر رہے گی۔ مالداری، خوبصورتی، حسب نسب نہیں، بلکہ دیندار عورت کو تم ترجیح دو گے تو تمہاری بھی عزت ہوگی، تمہاری بھی گھر کے اندر تکریم ہوگی۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو، اگر آپ کے والدین آپ کو دیندار عورت کو ترجیح نہیں دے رہے تو آپ ان کی بات کو مت مانیے گا۔ آپ اس وقت پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ دیندار کو ترجیح دو۔ اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہو، اگر آپ اپنے اندر سدھار چاہتے ہو، اگر آپ اپنے آنے والی نسل کی اگر صحیح تربیت اگر تم چاہتے ہو تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو۔ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر اپناتے ہوئے، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تم ایک دیندار خاتون کو تم ترجیح دینا، ورنہ یاد رکھو وہ دن بعید نہیں کہ تمہاری اولاد جب نافرمان ہو جائے گی، تمہارے گھر کا ماحول جب بے ڈھنگا ہو جائے گا تو تم اس وقت کبھی افسوس کرتے ہوئے تم یہ کہو گے کہ اے کاش کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیتا تو آج میرے گھر کا ماحول یہ نہ ہوتا، آج میری اولاد بگڑی ہوئی نہیں ہوتی، آج رونے والے مگرمچھ کے آنسو بہا کر کہنے والے ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، یہ آپ کو بہت مل جائیں گے۔ کیوں تمہاری اولاد بگڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ جب تم نے اپنی اولاد کے لیے ایک صحیح بنیاد کو ہی تم نے نہیں چنا ہے تو کہاں سے تمہاری اولاد دیندار ہو سکتی ہے؟ کہاں سے تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار، تمہاری اطاعت کرنے والی بنے گی؟ بلکہ وہ اولاد تمہاری نافرمان اولاد بنے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی، رسول کی نافرمانی کرنے والی اور تمہاری مخالفت کرنے والی، لوگوں کے ساتھ تمہاری عزتوں کو ناموز کرنے والی نالائق اولاد تمہیں پیدا ہو جائے گی۔